السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں
دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی سنورتی ہے، زندگی بنتی ہے عمل سے بنتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور میرے بھائیوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمارے متعلق ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ تو بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ اللہ آخری وقت کو ہمارے لیے آسان فرما دے؟ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ رمضان کے مہینے کا 21واں روزہ، آج کا دن 21واں روزہ، اور ایک دن تھا کہ ہم رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے تھے، اب وہ دن ہے کہ رمضان کا مہینہ بالکل جانے کو ہے۔ تو رمضان کے مہینے سے ہمیں یہ سبق دیا گیا جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ویسے ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہا ہے نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو،
کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ گاؤں کا دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے رشتہ داروں کی موت کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہوگی؟ لیکن میرے پیارو، جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً یہ سوچ لینا چاہیے آج اس کے موت کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی، میری موت کی اطلاع بھی کسی کو دی جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، ایک میسیج دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو۔ ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں رہ کر تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ دن آیا، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے، مجھے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد مجھے گھر سے نکالا، گھر سے نکالنے کے بعد مجھے محلے سے نکالا، محلے سے نکالنے کے بعد مجھے گاؤں سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ پاک کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اللہ پاک کو اپنی بندیوں سے محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا، قل، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارو، جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو بولو کیا کہو گے؟ زور سے بولو کیا کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث قدسی کا مفہوم۔ ایک مرتبہ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، ہم ہمارے نبی پر جتنا بھی درود پڑھے، ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان بولو نہیں کرتے، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج ہیں۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم، ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، بولو پوچھنے والا کون؟ اللہ۔ کس سے پوچھا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے محبوب، یہ صحابہ کرام آپ پر درود پڑھتے ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود پڑھیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بولو کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے محبوب، یہ انسان قیامت تک آپ پر درود پڑھیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب اللہ نے پوچھا، میرے محبوب کیوں اچھا لگتا ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان کو بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میرے مرتبے کو، یہ میرے مقام کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں، آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا؟ ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، میرا وہ امتی جو میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ہمارے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پھر پوچھا، میرے محبوب، اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟
بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کو سینے سے لگایا ہے، امت سے محبت کی ہے، ہر وقت امت کی فکر رہی ہے کہ میری امت کا ہر آدمی جنت میں جانے والا بن جائے، میری امت کا ہر آدمی جہنم سے بچ جائے۔ ہمارے نبی خاموش، کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اور قرآن کریم میں فرمایا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتوں کی جماعت وہ پاک جماعت ہے جو کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرتی ہے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ فرشتے، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، ساری مخلوق آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش، اس لیے کہ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، ہر وقت امت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ فرشتے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو بولو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم کے 22 پارے میں اللہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سب سے پہلے لفظ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی جتنا ہو سکے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتے رہو۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تو اپنے کاروبار کی تنگی میں مبتلا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تجھے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دے گا۔ میرا امتی قرض میں ڈوب چکا ہے، تیرے پاس ادا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تجھے بڑے سے بڑے قرض سے نجات نصیب فرما دے گا۔ میرا امتی تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ڈاکٹروں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، باپوؤں کے علاج کروا کروا کر تھک چکا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تیری تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے گا۔ تو درود شریف پڑھنے پر تو بولو دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے بولو کیا کہو گے؟ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے قل، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، متاع دنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، جس دنیا کی محبت میں پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں ہے، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ فرماتے متاع دنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور بولو ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہر دن آخرت کے قریب ہمیں کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں آگے کیا فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقى، دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی سخی ہے تو کوئی دکھی ہے، کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، ارے کوئی گاؤں میں رہتا ہے تو کوئی شہر میں رہتا ہے، لیکن دنیا کی حالت کا بولو کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار آخرت کی حالت کا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے،
یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، یعنی وہاں جنت والوں میں ہمارا شمار ہے یا جہنم والوں میں شمار ہے، فرما برداروں میں ہمارا شمار ہے یا اللہ حفاظت فرمائے نافرمانوں میں ہمارا شمار ہے۔ قرآن کریم کی سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، میرے نبی سے سچی محبت کرنے والے، میرے نبی سے محبت نہ کرنے والے، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن قیامت میں مجرمین کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو کیا زبردست بات بیان فرمائی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا خوشی منائے کیا غم کرے، بس دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں بولو اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے والآخرۃ خیر، آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہتر زندگی ہوگی، وہ سکون والی زندگی ہوگی، وہ اطمینان والی زندگی ہوگی، اس زندگی میں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ لیکن کن لوگوں کی زندگی سکون والی ہوگی؟ اللہ فرماتے لمن اتقوا، جو دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بولو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، کسی پر زیادتی کا معاملہ نہیں، جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں میں تو انصاف کرنے والا ہوں، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں۔ ارے میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کر دیا اور اپنے بندوں پر بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا، لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو ہر ایک کی وقت پر آ کر ہی رہے گی۔ پوری دنیا کو فنا ہو جانا ہے، بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو زور سے، اللہ کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ ایک اللہ کی۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم تو دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ ارے یہ کورونا وائرس کا زمانہ گزر گیا، ہم نے کسی کو معمولی کھانسی میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، کسی کو معمولی سردی میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، کسی کو معمولی بخار میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، ہم نے کئیوں کے جنازے دیکھے، کئیوں کے انتقال کی خبر سنی، اس کے باوجود ہم خود اپنی زندگی کو ایسا گزارتے ہیں جیسے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، جوانی دنیا کی فکر کرنے میں گزر گئی، بڑھاپا گیا، پھر بھی آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اب تو آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ
چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ارے دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے ہوئے، دنیا والوں کی تعریفیں کرتے ہوئے زبانیں گھس گئی ہے، کاش پروردگار عالم کا ذکر کیا ہوتا، پروردگار عالم کو یاد کیا ہوتا تو انعام کیا ملتا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم مجھے یاد کرو گے تو انعام کیا ملے گا؟ میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کیا فرمایا؟ چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ ارے دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، پڑوس پڑوس کے کام آنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں، تو بولو قیامت میں کوئی کام آ سکتا ہے؟ کوئی کام نہیں آ سکتا۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں سے تعلق لگایا لیکن دنیا والے کام نہیں آتے۔ کاش پروردگار عالم سے تعلق کیا ہوتا تو اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دیتا، آخرت بھی سنوار دیتا۔ تو رمضان کے مہینے میں بولو ہمارے اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ کی محبت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ فَاتَّبِعُونِي، اس کے لیے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے۔ بولو دینے والی ذات کس کی؟ زور سے بولو کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں، حکومت دینا چاہوں، اسے بولو کوئی چھین سکتا نہیں ہے، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے میں نے عزت اور ذلت بندوں کے اور بندیوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے۔ اللہ فرماتے جسے میں عزت دینے کا فیصلہ کر لوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے بولو نہیں کر سکتی ہے۔ اور اللہ فرماتے جسے میں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت کے مقام تک پہنچانا چاہے بولو نہیں پہنچا سکتی ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں بولو؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی بولو؟ اللہ کی۔ محبت سے اللہ بولتے رہو، آج زبان سے محبت سے اللہ بولیں گے، وہ دن دور نہیں ہے، ہمارے دل سے اللہ 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 نکلتا چلا جائے گا۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا بولو کون؟ دین کو رات میں بدلنے والا کون؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندگی سے موت دینے والا بولو کون؟ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، موت سے دوبارہ زندگی دینے والا بولو کون؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور بغیر محنت کے، بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی دینے والا بولو کون؟ ایک اللہ ہی ہے۔ تو سب کچھ خدا سے ملتا ہے، سب کچھ اللہ سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں۔ اللہ کو پانا ہوگا تو بولو کس کے دامن کو تھامنا ہوگا؟ محمد عربی کو۔ ایک ولی کامل تھے، اس بات کو توجہ سے سننا ذرا، ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے، ایک شاعری پڑھتے تھے۔ کیا شاعری پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا،
اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. کسی نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کیا چیز کو ڈھونڈ رہے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا, پوری بات کو سن لو. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا, اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. کہو نا سبحان اللہ. جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. اس لیے کہ اگر ہمیں ہمارا نبی ملا تو بولو ہمیں ہمارا اللہ بھی مل جائے گا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو اللہ کو پانے کے لیے محمد عربی کے دامن کو تھامنا ہوگا. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانا ہوگا. ہمارے نبی سے سچی محبت کرنی ہوگی. ارے میرے پیارو, دنیا سے ہم نے کئی جنازوں کو دیکھا, بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو بولو کس کا درجہ ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پوری کائنات کو اللہ پاک نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے. اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے اور ہمارے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابہ اکرام جب میں کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہوں, بولو ہمارے نبی کیسے مبارک نبی تھے, ہمارے نبی کی شان کیسی پیاری شان تھی. ہمارے نبی نے فرمایا جب میں کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہوں اور وہ لقمہ اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے یعنی میرے گلے سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا. مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بھی بھروسہ نہیں. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام جب میں پانی کا گلاس اٹھاتا ہوں پانی پینے کے لیے مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ پانی میرے منہ کے قریب تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں, بولو امام الانبیاء کون ہے؟ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں, انبیاء اکرام کے امام ہیں, شان والے امام ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ, اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. بولو مدینہ جانا چاہتے ہو؟ ارے چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ محمد عربی کے روزے پر جانا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ روزانہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو. 313 مرتبہ. کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ روزانہ 313 مرتبہ. کوئی مشکل نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء نے لکھا ہے کہ ساری عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں. ایک آدمی نے نماز پڑھی, اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے مردود بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی نے روزہ رکھا, اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے مردود بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے حج کیا, اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے مردود بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے عمرہ کیا, اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے مردود بھی ہو سکتا ہے. لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے چاہے دل سے پڑھو چاہے بغیر دل کے پڑھو, چاہے اخلاص سے پڑھو چاہے ریاکاری سے پڑھو, درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے. بلکہ میں یہاں تک اللہ کو گواہ بنا کر کہوں اگر اسلام کو نہ ماننے والا بھی ہمارے نبی پر درود پڑھے گا تو اس کو دنیا میں ضرور فائدہ حاصل ہوگا. تو جب بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے تو بولو کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھو گے. میں 3 بشارتیں سناتا ہوں. اگر روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو انعام کیا ملے گا؟ سب سے پہلا انعام تو اللہ پاک بہت جلد مدینۃ المنورہ کی حاضری کا موقع نصیب فرمائے گا. اللہ کے لیے کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ سنا ہوگا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے. انہوں نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں کہ ایک چونٹی, آپ سمجھتے چونٹی تو سمجھتے جس کو کیڑی کہتے ہیں, کیڑی کے دل میں یہ تمنا ہو گئی کہ میں بیت اللہ جانا چاہتی ہوں. بولو کس کے دل میں تمنا ہوئی؟ کیڑی کے دل میں. اور یہ بات یاد رکھو ہر جانور اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے. ہر جانور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے. اب کیڑی کے دل میں یہ تمنا ہو گئی, بولو میں کیا دیکھنا چاہتی ہوں؟ اللہ کا گھر بیت اللہ دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ پاک نے کیڑی کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس کے لیے فلائٹ کا انتظام کیا. اب کون سی فلائٹ ہوگی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے
کبوتر کا انتظام کیا. آپ حرم میں جتنے لوگ گئے انہوں نے دیکھے ہوں گے بہت زیادہ کثرت سے وہاں کبوتر دیکھنے کو ملتے ہیں, تو کبوتر کا انتظام کیا. اب چونٹی کے دل میں, کیڑی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ کبوتر پر چڑھ جا, اور کبوتر نے اس چونٹی کو حرم میں پہنچا دیا. تو جب اللہ پاک کیڑی کی دعا کو سن سکتا ہے تو ہم تو شان والے نبی کے بولو شان والے امتی ہیں, کیا اللہ ہماری بات کو نہیں سنے گا؟ تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے سب سے پہلا انعام تو یہ ملے گا, اللہ ضرور مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے گا, مدینہ جانا ہم سب کے لیے آسان فرمائے گا. دوسرا انعام اللہ پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت فرمائیں گے. ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہمارے نبی کیسے تھے. ارے ہم نے ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں سنا کہ ہمارے نبی کے پسینے میں وہ خوشبو تھی جو آج کے مہنگے سے مہنگے عطر میں نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے نبی کے تھوک میں وہ خوشبو تھی, آج کے مہنگے سے مہنگے عطر میں وہ خوشبو نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا شان والا بنایا, ایسے مقام والا بنایا. ہمارے نبی کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند بھی اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے. تو ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ آخری نبی کا دیدار بھی تو کر لیں. تو 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ بہت جلد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار بھی کروا دے گا. اور تیسرا انعام جو 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے گا, اللہ اسے خطرناک بیماریاں, ایسی بیماریاں جن سے آدمی مر جاتا ہے, جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری جس میں آدمی مر جاتا ہے, کینسر کی بیماری مر جاتا ہے, ہارٹ اٹیک سے, کینسر سے, اور بڑی بڑی بیماریوں جو جان لیوا ہیں, جان لیوا بیماریوں سے بھی اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا, ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو, میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی امید نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم نے تو اپنی زندگی میں کتنے پلان بنائے رکھے ہیں. ارے دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا, پھر بھی سوچ رہے 2022 میں چھوکرا نے شادی کری سو, 2023 میں پہلی فلانی دکان لے لے سو, 2024 میں پہلو فلانو گھر لیوانو چھے, 2025 میں پہلی فلانی زمین ویچوانی چھے. حالانکہ حقیقت کیا ہے, آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ایک سیکنڈ میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا ہمیں نہیں معلوم. ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, لیکن ایک سیکنڈ میں اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہو جائے گا کسی کو نہیں معلوم ہے. تو بولو مرنا تو ہر کسی کو, یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے. اب آپ لوگ تھک بھی چکے, میں بھی تھک چکا, روزہ آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے, اللہ سب کے روزے کو قبول فرمائے. آخر ایک بات بتلا دیتا ہوں, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ مل جائے. بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہماری موت آسان ہو جائے, مرنے کے وقت کو اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اور جانا تو ہر کسی کو, یہ بات تو فائنل ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اور بہت اچھی بات کہی ہے, انسان سنبھل جا اب بھی تو, انسان سنبھل جا اب بھی تو, اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا, اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا, کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا, زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا, ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا, پیروں سے اللہ کو ناراض کرنے والے راستے کی طرف چلتے ہوئے سنبھل جا. انسان سنبھل جا اب بھی تو, مٹی میں ایک دن جانا ہے, تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی. دیکھو آپ غور کرو, گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے درمیان میں موجود تھے, اس رمضان میں ہمیں وہ نظر نہیں آتے. معلوم نہیں آئندہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. بس اللہ سے دل سے دعا ہے جب بھی ہم دنیا سے جائے اس حال میں اللہ پاک ہمیں موت نصیب فرمائے کہ ہمارے نبی ہمارا انتظار کر رہے ہو, ہم ہمارے نبی کی ملاقات کے
لیے منتظر ہو اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے اور زبان پر کلمہ جاری ہو جائے اور ہم اللہ کو دنیا سے جاتے ہوئے ایسی حال میں اللہ سے ملے کہ اللہ ہمارا خوش ہو اور ہمارے نبی بھی ہم سے خوش ہو۔ لیکن یہ بات تو فائنل اور طے شدہ، جانا ہر کسی کو ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہے گا۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے، ہر کوئی جائے گا، دنیا سے جاتا ہے، اب گھر والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اب وہ جانے والا نیک ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کی ذات سے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوتا ہے، کسی کا برا نہیں کیا ہوتا۔ اب جنازہ گھر والے اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، جلد سے جلد تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا، مرنے والے کے لیے سب سے پہلی منزل بولو کون سی منزل ہے؟ قبر۔ جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے اگر اعمال درست نہیں ہوتے ہے تو جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گڑھا بھی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے، ہمارے یہ فاروق بھائی کے ابا کا انتقال ہوا نے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام نصیب فرمائے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جس آدمی نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، میرا کریم اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میرا رحیم اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ساری زندگی گناہ کرتے کرتے گزر گئی، ساری زندگی نافرمانی کرتے کرتے گزر گئی، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا استغفر اللہ، کہہ دو ساتھ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا، اللہ فرماتے میرے بندے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو میرا پیدا کرنے والا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، جب انسان کی زندگی رونگ ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے، گھر والے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے، اگر اس کی آواز کوئی انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے لیے موت کے وقت کو آسان فرمائے۔ تو مرنا تو ہر کسی کو ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، ایک دن روح بدن سے نکل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کا قدردان بنائے۔ یہ زندگی، یہ بدن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں میری طرف سے ملی ہے، تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اللہ پاک پوچھنے والے ہیں، ارے تم نے زندگی کا کیا حق ادا کیا، زندگی کا مقصد سمجھایا تھا، مقصد کے تحت زندگی گزاری، مقصد اللہ نے ہمیں سمجھایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب تم نے مقصد کے تحت زندگی گزاری یا مقصد کو بھلا کر زندگی گزاری؟ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، ایمانی زندگی گزاری یا غیروں کے طریقے پر زندگی گزاری؟ اللہ نے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان والا امتی بنایا تھا، شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا تھا، تو کیا تم نے محمد عربی کا امتی بن کر محمد عربی سے محبت کر کے زندگی گزاری یا محمد عربی کی نافرمانی میں زندگی گزاری؟ تمہارے گھر میں قرآن کریم موجود تھا، قرآن کریم کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ اللہ نے تمہیں جوانی نصیب فرمائی، جوانی تم نے کس مشغلے میں گزاری؟ مال اللہ پاک نے تمہیں نصیب فرمایا، مال تم نے کہاں خرچ کیا اور مال کو کیسے کمایا؟ ہر نعمت کے بارے میں اللہ پاک سوال کرنے والے ہیں۔ تو کیا بات کہی ہے؟ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی؟ کب روح جائے گی مجھے بھی نہیں معلوم، بولو آپ کو بھی نہیں معلوم۔ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی؟ دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا
یہ آنکھیں بدل جائے گی، یعنی آج آنکھیں کھولی ہے، ہم اپنی مرضی سے کھول رہے ہیں، اپنی مرضی سے بند کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ دن آنے والا ہے ہماری آنکھیں کوئی اور لوگ بند کر رہے ہوں گے، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ موت سے بولو کوئی بچنے والا نہیں ہے، ہر ایک کی موت آنے والی ہے۔ اب میں تھک گیا، آخر میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، مرتے وقت ہم کلمہ چاہتے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کا سچا فرمان ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے روح نکالنے والے فرشتے، بولو کون؟ ملک الموت۔ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت مسجدوں میں نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ بولو اللہ پاک نے نمازیں ہم پر کتنی فرض کی؟ زور سے بولو۔ 5 نمازیں فرض کی نا بھائی، اللہ پاک نے ہم پر کتنی نمازیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ پاک نے ہم سب پر 5 نمازیں فرض کی ہے۔ مسجدوں کو حضرت ملک الموت علیہ السلام نمازوں کے اوقات میں دیکھتے ہیں، کتنے مومن بندے ایسے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، پوری زندگی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کتنے ہیں؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام! حالانکہ علماء جانتے، حدیث شریف میں موجود ہے جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اسے یوں مت کہو تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دیں، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوگا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ میرے پیارو، ہمارے نبی نے ہم سے بڑی محبتیں کی ہیں، ہم سے بڑا پیار کیا، آپ نے اپنی زندگی میں بھی یہ بات بیان فرمائی قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ نے امت کو یہی سبق دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ تو آج کی اس مجلس میں مردوں سے بھی کہوں گا، میرے بھائیوں سے بھی کہوں گا، میری بہنوں سے بھی کہوں گا، ماؤں سے بھی کہوں گا، 2 کام کی نیت کر لو، کرو گے انشاءاللہ؟ یہ 2 کام کی نیت کرنے پر دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمیں اچھا انسان سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندو اور میری بندیوں تم نے بس یہ 2 کام اپنی زندگی میں کر لیے، تم سے اچھا انسان دنیا میں کوئی ہو ہی سکتا نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلا کام بولو 5 وقت کی نماز، کہو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے، گھروں میں چین و سکون نصیب فرما دیں گے، آپس میں محبتیں پیدا فرمائیں گے، کاروبار کی تنگی ختم فرما دیں گے، اللہ پاک بے حساب حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے، اور بھی بہت سارے انعامات اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جائے گی، حشر کی منزلیں بھی آسان ہو جائے گی، اور سب سے بڑا انعام اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانے کے بعد جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو بولو آج سے ہم کس کو راضی کریں گے؟ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو راضی کریں گے، لیکن اللہ کب راضی ہوگا؟ ہمارے نبی کب راضی ہوں گے؟ جب ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ ہمارے نبی نے اپنی امت سے محبت کی، ہم بھی اپنی زبان سے کہتے، بولو محبت محبت، کہتے کہ نہیں کہتے؟ پیران پیر عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم ہمارے نبی سے محبت کرتے، بولو بے شک ہم بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ تو پیران پیر عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ
فخذوا، میرے نبی جن کاموں کو کرنے کو کہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، تم سچے عاشق کہلاؤ گے۔ بولو میرے نبی نے نماز پڑھنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ بولو زور سے، کہا کہ نہیں کہا؟ رمضان کے روزے رکھنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ زکوٰۃ دینے کو کہا کہ نہیں کہا؟ مال ہے تو حج کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ارے مال ہے تو کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ اچھے اخلاق والی زندگی گزارنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرے نبی جن باتوں سے روکے، جن کاموں سے روکے ان کاموں سے رک جاؤ۔ بولو میرے نبی نے حرام کمانے سے روکا کہ نہیں روکا؟ بولو روکا کہ نہیں روکا؟ میرے نبی نے جھوٹ بولنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ میرے نبی نے کسی پر ظلم کرنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ میرے نبی نے کسی کا دل دکھانے سے روکا کہ نہیں روکا؟ ارے روکا کہ نہیں روکا؟ میرے نبی نے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رک جاتے ہیں، اور جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاتے ہیں، تو ہم سچے عاشق مصطفیٰ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین کو آپ مانتے ہیں؟ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں۔ جب ہمارے ہندوستان میں تشریف لائے، ان کے جنازے کو دیکھ کر ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ وہ شان والے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کل قیامت میں ہم سب کو سمجھانے کے لیے حضرت خواجہ صاحب نے یہ بات بیان فرمائی کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، بولو کس سے کہیں گے؟ جانوروں سے کہیں گے، اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ بولو کس سے کہیں گے؟ جانوروں سے، جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا سمجھتے نا آپ؟ گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا۔ اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اس سے میرے پیارو اندازہ لگاؤ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ بے نمازی اپنے سر پر ٹوپی پہنتا ہے تو وہ ٹوپی اللہ سے کہتی ہے اللہ میں کیسے منحوس سر پر آئی ہوں جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ تاج سے میرے پیارو پہلا کام بولو 5 وقت کی، بولو زور سے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب سے؟ آج کی ظہر سے لے کر انشاءاللہ موت آنے تک ہم نماز پڑھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کریم رحیم ہے، زندگی میں جتنے گناہ ہو گئے اللہ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دے، لیکن 2 گناہ ایسے جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے لیکن مرنے سے پہلے دنیائی میں مل جاتی ہے۔ نمبر 1 جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اپنے ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو رلانے کی سزا مرنے سے پہلے دنیائی میں مل جاتی ہے۔ اور نمبر 2 جس نے کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کسی پر ظلم کیا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اپنی ماؤں سے کہوں گا آج تم بیٹی ہو تو کل ماں بننے والی ہو، آج تم بہو ہو تو کل ساس بننے والی ہو۔ اس لیے بڑوں کا اکرام احترام کے ساتھ اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ اگر یہ صفت ہماری زندگی میں آ گئی تو دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے اللہ ہمیں ضرور اچھا سمجھے گا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے، سننے کو بھی قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ
اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا کریں گے مولانا؟ دعا کریں۔